تو بھائی پھر انجینئر آ گیا. انجینئر کہتا ہے کہ قبر میں 4 سوال ہوتے ہیں. چوتھے سوال میں یہ کہتا ہے کہ فرشتہ پوچھے گا کہ تمہیں یہ ساری باتیں کہاں سے معلوم ہوئی جس پر تم عمل کرتے تھے. آدمی جواب دے گا مجھے علماء سے معلوم ہوئی. فرشتہ پھر مارے گا اور بولے گا تم نے قرآن پڑھ کر خود تحقیق کیوں نہیں کی. چوتھا سوال علماء عوام کو نہیں بتاتے. یہ پاگل ہو گیا, باولا ہونے کی علامت ہے اس کی. یہ پاگل ہو گیا, باولا ہونے کی علامت ہے. یہ پاگل ہو گیا, باولا ہونے کی علامت ہے. یہ پاگل ہو گیا, باولا ہونے کی علامت ہے. یہ پاگل ہو گیا, باولا ہونے کی علامت ہے. یعنی فرشتے اس سے یہ پوچھیں گے کہ تم جو توحید پر ایمان رکھتے ہو کہاں سے پتہ چلا. تو بندہ کہے گا علماء نے بتایا. گھڑا ایک لگائیں گے, تو نے قرآن میں خود کیوں نہیں پڑھا. تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ قرآن جو ہے نا, قرآن اس سے براہ راست ہر آدمی استفادہ کر نہیں سکتا. کرے تو اچھی بات ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن اسلامی تاریخ میں بہت کم لوگ ایسے گزرے ہیں جو براہ راست قرآن کو, کیونکہ قرآن زبان نہیں ہے, براہ راست استفادہ جب ہی ہوگا جب آپ کو عربی آتی ہو. تو یعنی قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے لوگوں کا عربی سیکھنا ضروری ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. کون سی حدیث میں آیا کہ جس کو عربی نہیں آتی وہ جہنم میں جائے گا. یہ جو اتنے سارے علماء صلحاء, علماء کو تو آپ نکال دیں, وہ تو عربی جانتے ہیں, اتنے ساری عوام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے, فرشتے آ کر اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں. 3 سوال ہیں قبر میں, 3 سوال. فرشتہ اٹھا کر بٹھائے گا اور پہلا سوال کرے گا من ربک, تیرا رب کون. دوسرا سوال قبر کا, تیرا نبی کون, اور ہمارے نبی کون ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا سوال فرشتے پوچھیں گے ما دینک, تیرا دین کیا ہے. 3 کب ہوتے ہیں معلوم آپ کو. سب سے پہلے آنکھ بند ہوئی, شٹر ڈاؤن ہوا, اندر گلے میں ڈالے تو 3 سوال کے لیے 2 لوگ آ جاتے. وائوا لینے کے لیے 2 ٹیچرز آ جاتے, جیسے ہم بس ٹیچرز بیٹھے رہتے ہیں نا, ویسے وہاں 2 آ جاتے. منکر ایک کا نام, دوسرے کا نکیر, اور 3 ہی کوشچن لاتے ہو. ان کے 4تھ ہے ہی نہیں کچھ بھی. تینوں کوشچن آپ کو پتا ہے کیا ہے. من ربو کا, دنیا میں کس کی عبادت کر کے آیا, پیدا کرنے والے کی یا اپنے دل کی یا اپنی من مانی. من ربو کا, ما دینوں کا, تیرا دین کیا تھا, کون سے طریقے پہ. دین کا معنی ہے طریقہ جس پہ انسان زندگی گزارتا ہے. کس طریقے پہ زندگی گزار کے آیا, منمانی تو نہیں کر کے آیا, اپنی دل سے نہیں چل کے آیا. اور تیسرا من نبیوں کا, تیرا نبی کون تھا, کس پر تو ایمان لایا تھا. 3 سوال, تینوں کے آنسر آپ کو پتا ہے نا. کتنے آسان ہیں. اللہ میرا رب, اور اسلام میرا دین, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی. آسان ہے نا. لیکن وہاں نہیں دے پائیں گے, چونکہ جنہوں نے ان تینوں کے مطابق عمل کیا انہی کے منہ سے آنسر آنے والا ہے. یہ بات یاد رکھ لیجیے. آپ سب نے سن رکھا ہے نا کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے. بولیے, سن رکھا ہے نا. آج آپ کو ایک نئی بات بتاتے ہیں. علماء کرام کو معلوم ہے, آپ کو بتا رہے ہیں. قبر میں 3 سوال ہوں گے. یہ حدیث بڑی توجہ سے سنیں. یہ اہل علم کے لیے اور اہل جو طالبان علم حدیث ہیں ان کے لیے. حضرت براء بن عازب, میں 3-4 حدیثیں بیان کروں گا. حضرت براء بن عازب راوی ہیں, اور یاد رکھ لیں کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے. کیا, مر ربوں کا, تمہارا رب کون ہے. دوسرا سوال ما دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے. تیسرا سوال ما کنت تقول فی ھذا رجل محمد, حضور علیہ السلام کا چہرہ پاک دیکھیں گے کہ ان کے بارے میں عقیدہ کیا تھا. 3 بتائے جاتے ہیں نا. میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں, تیقن کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. یہ 3 سوال نہ بخاری میں ہیں نہ مسلم میں ہیں. یہ 3 سوال نہ صحیح بخاری میں ہیں. سب سے بڑی کتب حدیث کی کون سی ہیں, بخاری و مسلم, دونوں میں نہیں ہیں. یہ ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. یہ ابو داؤد میں ہے. بخاری اور مسلم کہتے ہیں کہ 3 سوال کا ذکر کوئی نہیں ان کی روایت میں, ایک ہی سوال ہوگا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولی عنہ اصحابہ انه لیسمع قرع نعالہم اتاہ ملکان یقعدانہ فیقولان ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری. یہ صحیح بخاری کتاب الجنائز کو اٹھا کے دیکھ لیں, حدیث نمبر 1308 جا کے مطالعہ کیجئے. پھر کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 1673. صحیح مسلم کتاب الجنہ و صفت نعیمہا,
پھر ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی، احمد بن حنبل، ساری کتب صحاح میں یہ حدیث وہ بتاتی ہے کہ قبر میں ایک ہی سوال ہوگا۔ میں تینوں سوال مانتا ہوں، میرے بارے میں کوئی نیا عقیدہ نہ سمجھنے اپنا، میں تینوں مانتا ہوں، مگر میں بتا رہا ہوں کہ یہ تین سوال نہ صحیح بخاری میں ہیں نہ مسلم میں ہیں، صحیحین سے نچلے درجے کی کتابوں میں۔ یہی ہے کہ جب مردے کو دفنا دیا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں، ایک منکر ہوتا ہے، ایک نکیر کہلاتے ہیں، اور وہ مردے کو بٹھاتے ہیں اور اس سے تین کویسچنز کیے جاتے ہیں کہ ور ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اور بھی کئی الفاظ منقول ہیں اس تیسرے کویسچن کے بارے میں، لیکن ایک یہ الفاظ بھی ہے، تو وہ اگر مسلمان اور مومن ہوتا ہے تو تینوں کا صحیح جواب دے دیتا ہے، اور اگر کافر و منافق ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، جو لوگ کہا کرتے تھے میں تو ویسے ہی کہہ دیا کرتا تھا۔ گویا کہ وہاں جانے کے بعد انسان کو جواب دینے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوگی۔ وہ کفار جو سرکار کے دور میں تھے وہ بھی مرے ہیں، وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، دل سے وہ سمجھتے تھے، مانتے تھے، لیکن یقیناً قبر میں جا کے ان کو یہ الفاظ نکلیں گے نہیں زبان سے کہ یہ اللہ کے نبی تھے۔ ہاں ہم جانتے تو تھے اللہ کے نبی تھے، ایمان لائے نہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ جواب کی توفیق دے گا، مومن کو، مسلمان کو، کامل مسلمان کو، وہ بالکل صحیح سے جواب دے دے گا، اور جو دوسرے ہوں گے کافر منافق ہوں گے ان کے جواب ذہن میں نہیں آئیں گے، وہی کہیں گے کہ ہمیں تو نہیں معلوم، ہم جو لوگ کہا کرتے تھے ہم تو ویسے ہی کہہ دیا کرتے تھے۔ لہٰذا مومن کے لیے پھر جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی اور ان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ان سے اختلاف ہے۔ اچھا یہ بھی ایک صاحب ہے جو آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں، نام نہیں لینا، نہیں نام تو ان کا مجھے پتا بھی نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے آپ کے خلاف کسی مجہول کو میرے ذریعے مشہور نہ کروائیں، آپ جرنل بات کریں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ نے بہت بڑا ایک جھوٹ بولا ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ نے بلکہ کتاب کھولی ہوئی تھی، انہوں نے کہا جی یہ دیکھ لیں جی اس میں کدھر لکھا ہے کہ قبر میں 4 سوال ہوں گے، کہتے ہیں اپنی لکھی جو کتاب ہے زبیر صاحب کا حوالہ دیا، کہتے ہیں دیکھو اسی پہ جھوٹ بول گئے۔ ہاں کدھر ہے چوتھا سوال قبر کا؟ نہیں، جو میں نے جب قبر کا چوتھا سوال بولا ہے کیا وہ لکھا نہیں ہوا اس کے اندر کہ تم نے خود قرآن پڑھ کے حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی ہے؟ یہ نہیں لکھا ہوا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ انہوں نے یہ کہا ہوگا، کہتے ہیں کہ وہ تو مجھے نہیں پتا، میں سنوں گا تو مجھے پتا چلے گا، وہ یہ کہتے ہوں گے کہ جی 4 سوالوں کی گنتی اس طریقے سے موجود نہیں ہے، تو میرے تو اس کلپ میں موجود ہے کہ 4 کی گنتی نہیں آئی ہے، سٹارٹ اس سے ہوتا ہے، لیکن سوال گنیں گے تو وہ 4 بنیں گے۔ اچھا من ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اور اس کے بعد جو جواب دیتا ہے قبر کے سوالات کے، اور اس کو فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ وہ کہے گا میں کتاب اللہ پڑھا تھا، تو میں نے کتاب اللہ پڑھی تو میں نے اللہ کے نبی ہونے کی تصدیق کی، تو یہ اس کو میں نے چوتھا سوال کا نام دے دیا۔ اور دوسرا جو ہے کہ جو منافق جواب نہیں دے سکے گا تو وہ کہے گا میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر فرشتے کہیں گے تو نے خود پڑھ کے عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا کسی پڑھے ہوئے شخص سے تو رابطہ کر کے پڑھ لیتا۔ اب مجھے یہ بتائیں، چھوڑ دے اس کو، یہ جو پوری سٹوری ہے یہ میں نے گھڑی ہے کیا؟ یہ بخاری مسلم میں لکھی بھی تھی، مجھ سے پہلے کون بندہ یہ پبلک میں لے کے آیا؟ میرا چیلنج ہے۔ ہمیشہ یہ قبر کے 3 سوال یہیں پہ آگے ختم کر دیتے تھے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اس نبی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس کے بعد جو ٹاک ہے فرشتے اور بندے کی وہ کس عالم نے بیان کی ہے مجھ سے پہلے؟ یہیں آ کے ختم ہو جاتا تھا۔ تو میں نے پھر جان بوجھ کے اس کو چوتھے کا سوال کا نام دیا کہ یار اسی کے اندر پوری قیامت مضمر ہے، حدیث کیا یہاں ختم ہو جاتی تھی تو یہ کیوں آدھی حدیثیں بیان کرتے تھے؟ بخاری مسلم میں تو آگے حدیثیں چلتی ہیں، مسند احمد ابو داؤد میں، کہ منافق جب جواب نہیں دیتا تو فرشتے پوچھتے ہیں تجھے جواب کیوں نہیں آیا؟ تو وہ کہتا ہے جو لوگ کہتے ہیں میں وہی کہتا تھا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کے عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی ہے، جو پڑھا ہوا تھا اس سے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اور جو جب مومن جواب دے لیتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں تجھے کیسے جواب آیا؟ تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی تو اللہ کے نبی ہونے کی تصدیق کی۔ یار یہ اتنی بڑی سٹوری تھی، وہ 3 سوالوں سے بھی لمبی تھی، ان مولویوں نے کوئی چھپائی ہوئی تھی، کیوں نہیں کتابوں میں یہ لکھتے تھے؟ تو میں نے اس کو دیکھیں پبلکلی عام کیا اور میں نے اس کو نام دیا قبر 3 نہیں 4 سوال۔ یہ 4 کی گنتی میں نے کی ہے، تو یہ کوئی نہیں، یہ میرا اجتہاد ہے۔